رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا۔ ماں باپ کی فضیلت اور ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح پائے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی۔ اسی طرح کا آج ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیت اللہ میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور نہ جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ بعض اوقات بیان کرتے کرتے ان کی آواز لرزنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرح سب حیرت زدہ تھے کہ آخر ان آیات کی قرآن کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب واعظ ختم ہو چکا تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے وہ اکثر دن رات ہی کھلے رہتے تھے۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب کیا آپ ہمیں اتنا فرمائیں گے کہ آپ پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں گے کہ ان آیات الہی کی تشریح میں جناب اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اس طرح سے اپنا واقعہ بیان شروع کیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد کا ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا تھا اور والد صاحب کے ساتھ ایک دوست کے مدرسے میں بھی میٹرک یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے لیے گیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو اس زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے جس سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا انتظام سنبھالنے میں آسانی ہو، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخلہ لینے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بے حد خوشامد کی، ان کو منایا۔ آخر کار والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی کفایت شعور اور عقل مند تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے خاصے پیسے کر لیتی تھی۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی تھی لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے تھے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیج دیتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے زیادہ وقت کام کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے حاصل ہو جاتے اور ہمارا خرچ چلتا رہا۔ میں نے 6 سال میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعور اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا اور میں اسلامیت کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اس لیے یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا کہ میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین اور کیسے دین کی باتوں پر چلنا، کیسی نماز اور کیسا روزہ، میرے حالات اور خیالات سب بدل چکے تھے۔ میں نے 6 سال میں پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپیہ ماہوار ہو گئی۔ اب والدین کو میری شادی کی فکر ہونے لگی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری تو یہ خواہش ہی نہ تھی۔ میں تو آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف تھا، ایک ایسی لڑکی جو موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں کھپ سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے، ننگے ڈانس کر سکے،
سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے اپنے والد صاحب سے کیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن اس وقت مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا کا خوف اور کہاں کا دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس و شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا تھا اور میں اپنی زندگی خراب کر چکا تھا۔ میں اسی ضد پر قائم تھا کہ ماں باپ کی بات کس طرح بھی میرے قلب میں نہ آتی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر راضی کر لیا اور وہ میرے اصرار پر راضی ہو گئے۔ شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی منمانی کروں، اور اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہٰذا ایک فیشنیبل، جاہل، بے دین اور بے زور لڑکی سے میری شادی ہوگی۔ ایک فیشنیبل اور جاہل لڑکی سے شادی کر کے میری زندگی پہ کیا اثر پڑا اور میری زندگی کس طرف مڑ گئی، اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا دیکھیے پارٹ نمبر